یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو مضبوط ہو کر عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، تم اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وہ گواہی چاہے تمہارے اپنے ہی خلاف ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، یا اپنوں کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے، جاننے والوں کے، جن سے ہم ہمدردیاں کرتے ہیں، چاہے وہ گواہی ان کے خلاف ہو۔ ان یکونوا غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، تمہیں کسی امیر کا لالچ یا کسی غریب کی غربت کا ڈر یہ بھی تمہیں عدل سے دور نہ کر دے۔ بہما، ہر رشتے سے زیادہ تمہیں اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، کہیں تمہاری خواہشیں، تمہارا نفس تمہیں عدل سے دور نہ کر دے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جس نے ہیر پھیر کی یا جس نے منہ پھیرا، بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا واضح اور کھول کھول کے نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت انسان کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں ہر شخص کے لیے شفاعت کروں گا سوائے دو لوگوں کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قریب قریب تشریف لے آئے اور ٹک ٹکی لا کے بدوحا کے مکھڑے کا دیدار کرنے لگے اور لبوں کو تکنے لگے کہ اب کون سے الفاظ ادا ہونے لگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شخص وہ ہے جس کو اللہ سرداری دے، اللہ تعالیٰ جس کے قبضے میں کوئی عہدہ دے، وہ کچھ چیزوں کا مالک بنے، کچھ لوگ اس کے نیچے کام کرنے لگیں، اس کو سربراہی ملے اور وہ انصاف نہ کرے، وہ لوگوں پہ ظلم کرے۔ انصاف کی ضد ظلم ہے، انصاف کا متضاد لفظ ظلم ہے۔ وہ گھر کا سردار ہو، وہ گاؤں کا سردار ہو، وہ ایک یونٹ کا سردار ہو، وہ سکول کا ہیڈ ماسٹر ہو، یا وہ یو سی کا چیئرمین ہو، یا وہ پی پی کا کوئی ایم پی اے ہو، یا حلقہ این اے کا کوئی ایم این اے ہو، وہ ایس ایچ او ہو، یا وہ ڈی ایس پی یا ایس پی، گویا کہ اگر وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو یا کسی مارکیٹ کا کوئی صدر ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو جج بنایا ہے، یا اس کو وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنایا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسے عہدہ دے دیا ہے، اس کے نیچے کچھ لوگ ہیں جو اس کے ماتحت ہیں، جن کی ذمہ داری اس سردار پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر سردار نے لوگوں کے ساتھ عدل نہ کیا، کل قیامت کے روز ہر شخص کو میری شفاعت پہنچ رہی ہوگی، لیکن یہ وہ بدبخت شخص ہے جس کو کل قیامت کے روز بھی میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ اب کسی بات کو کمزور سمجھنا، دیکھیں ہم اگر آج پریشان حال ہیں پوری دنیا میں، تو وہ فقط اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیریس نہ لیا، قرآن مجید کی آیات کو ہم نے سیریس نہ لیا۔ ہم نے کیا فائدہ اٹھایا ہے قرآن پاک کی آیات کا؟ بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لے کے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منڈی کا، مارکیٹ کا دورہ کیا، ایک ریڑی بان ریڑی لگا کے کھڑا تھا جس کے اوپر جوں پڑے تھے،
حضور علیہ السلام نے یوں ہاتھ ڈالا اور یوں اس کو پرکھا تو وہ نیچے سے گیلے اور اوپر سے سوکھے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ تو نے اوپر سوکھے لگائے ہیں نیچے گیلے ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش آئی تھی اور میں اپنا مال سنبھال نہ سکا، اب اگر اوپر گیلے رکھتا ہوں تو مال بکے گا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا مال بکے یا نہ بکے، تو لوگوں کے ساتھ دو نمبری کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ساری مارکیٹ والوں کو اکٹھے کیا، سب منڈی والوں کو اکٹھے کیا، سب غلاموں کو اکٹھے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس خطبے کا خلاصہ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے کسی کے ساتھ دو نمبری کی، جس نے ملاوٹ کی، جس نے کسی کو دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم نے کتنا سیریس لیا ہے، ہم مال تو بیچتے ہیں، کیا ہمیں حضور کی یہ حدیث یاد نہیں؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں چاہیے، ان کی شفاعت نہیں چاہیے؟ اگر ہم اپنے کردار سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نام لینے سے محبت ہے، کام کر کے دکھانے میں محبت نظر نہ آئے، تو پھر ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ معاذ اللہ کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی شفاعت کی ضرورت نہیں، اگر شفاعت چاہیے پھر کام بھی وہ کرنے چاہیے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص کی بات سمجھائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جس کو حضور علیہ السلام نے آنکھوں میں آنسو کی لڑی لگ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی حدود کو کراس کرے، جو اللہ کی حدود سے خود باہر نکل جائے، جو اللہ کی حدود کو توڑے۔ یہ دو شخص ہیں جن کو کل قیامت کے روز میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ اگر ہم جھوٹ بولیں اور پھر کہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، یاد رکھنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا ہے بہت بڑی، وہ تمنا یہ ہے کہ عدل قائم ہو جائے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، حضور نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے اس دنیا میں کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، انصاف کروں، یہ معاشرہ انصاف کا بن جائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام بار بار لوگوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگو خوب صاف ستھرے ہو جاؤ، اپنے معاشرے کو صاف ستھرا کرو۔ اب دیکھیں مثال سے سمجھیں اور غور سے سمجھیں، اگر کوئی شخص نیک ہو، پرہیزگار ہو اور پوری دنیا میں اس کا نام ہو، لوگ اسے سلام کرنے آئیں، دور دور سے لوگ اس کی زیارتوں کے لیے آئیں، لوگ اس کا نام سننا اتنا پسند کریں کہ صرف نام سننے کے لیے لوگ دور دور سے تشریف لے کے آئیں، اس کی زیارت کے لیے تشریف لے کے آئیں، کتنا پیارا شخص ہوگا، کتنا نایاب شخص ہوگا، کتنی محنتیں کی ہوں گی اس نے، اور لوگ کہیں کہ یہ صادق الامین ہے، یہ شخص بڑا پیارا شخص ہے۔ اب اس کا بیٹا وہ کہیں چلا جائے اور مال بیچ رہا ہو، اور پھر لوگ اس سے مال خریدنے آئیں اور مال خرید کے دیکھیں کہ یہ تو دو نمبری کر رہا ہے، اس نے تو جھوٹ بولا ہے، اس نے فراڈ کیا ہے، اور پھر لوگ اس سے پوچھیں تو کس کا بیٹا ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ میں اس صادق الامین کا بیٹا ہوں جس کو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ بتائیں اس شخص نے اپنے باپ کا نام روشن کیا ہے یا بدنام کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم مسلمان پوری دنیا کے اندر اگر جاپان کا مال خریدنا چاہتے ہیں، ہم امریکہ کا مال خریدنا چاہتے ہیں، کیا ہمارے ملک میں اللہ نے نعمتیں نہیں دی؟ ہم چیزیں تیار نہیں کر رہے؟ ہم اپنے ملک کی چیزیں کیوں نہیں خریدنا چاہتے؟ کہیں دو نمبر تو نہیں ہے؟ کہیں ہمارے ملک میں چیزیں دو نمبر تو نہیں بک رہی؟ دو نمبر تو نہیں چل رہی؟ دو نمبر تو نہیں بن رہی؟ اگر بن رہی ہیں، یاد رکھنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا صادق الامین مانتی ہے، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ خدا را
اگر آپ دو نمبری کرتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں جا کے یہ نہ بتائیں کہ میں محمد عربی کا ماننے والا ہوں، دنیا میں کسی کونے میں جا کے یہ نہ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے، مسلمان خوشبودار ہوتے ہیں، مسلمان محبت والے ہوتے ہیں۔ مسلمان کی گردن تو کٹ سکتی ہے، مسلمان دو نمبری نہیں کر سکتا، مسلمان رشوت نہیں کھا سکتا، مسلمان کے بچے سارے بھوک سے مر جائیں، مگر مسلمان کبھی بھی اللہ کی حدود کو توڑ نہیں سکتا، مسلمان کبھی بھی کسی کو غلط رستے پہ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی لاج رکھتا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پکی سچی محبت کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو صرف سال دو سال بعد وہ صرف نعرہ لگا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو کردار سے بتاتا ہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں۔ اور لوگ دور دور سے پوچھنے آئے، بھائی تیرا کردار بڑا خوب اور بڑا اچھا ہے، یہ بتائیں یار تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اور وہ بتائے کہ میں نے مدینے والی سرکار سے سیکھا ہے۔ جب یہ بتائے گا آپ بتائیں کہ لوگ کتنی محبت کریں گے، لوگ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شفقت کریں گے، کتنا عشق بھرا جائے گا ان لوگوں میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھ کے بتائے گا یار جن کے غلام اتنے پیارے ہیں ان کے سردار کا عالم کیا ہو۔